یہاں رک کر یہ بات سمجھنا چاہیے، دو چیزیں الگ ہیں، جنات الگ ہیں اور شیطان الگ ہیں. یہ دونوں سیم نہیں ہے، دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جنات اردو لفظ ہے، جن اس میں سے تا نکال لو، جن یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. یہ ایک مخلوق ہے، جیسے انسان ایک مخلوق ہے، مکلف مخلوق، جس کو اللہ نے حکم دیے ہیں ایمان لانے کا، نماز پڑھنے کا، عبادتیں کرنے کا. ایسی جیسے انسان مکلف مخلوق ہے، ایسے جن بھی مکلف مخلوق ہے. انسان کے جد امجد وڈیل کون ہے، گرانڈ فادر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور جنات کے وڈیل گرانڈ فادر کون ہے؟ ان کے گرانڈ فادر کا نام ہے جان. جان ان کا نام ہے جان، اس کے نام آدم. اور کیونکہ ہمارے بڑے دادا آدم ہیں تو ہم میں سے ہر ایک آدمی ہے. آدمی اسی آدم میں یا لگا دی، اسی لفظ آدم میں یا لگائی تو ہم میں سے ہر آدمی آدمی بن گیا. آدمی، یہ بھی آدمی، یہ بھی آدمی، یہ بھی آدمی، یہ بھی آدمی، یعنی آدم کے علیہ السلام کی اولاد. اور وہ چونکہ ان کا جد امجد جان ہے، لہذا ان کا ہر فرد جن ہوا. اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ مسئلہ ہے، صراحتاً کھول کر قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَارِ السَّمُومِ. جان کو ہم نے پیدا کیا ہے. گرمیوں میں لو چلتی ہے نا، یہاں تو کہاں چلتی ہوگی؟ یہاں چلتی کبھی چلتی ہے. وہ جو لو چلتی ہے، اس لو کے اندر جو آگ ہے، دکھتی ہے کہیں؟ نہیں دکھتی، مگر ہے. اس لو کے اندر آگ ہے. اور ہندوستان میں لو چلتی ہے تو کھیتی کا پورا کھیت کا کھیت جلا ڈالتی ہے. لو چلتی ہے تو سارا ہرا بھرا کھیت جل جاتا ہے. اس لو کے اندر آگ ہے، اس آگ سے اللہ نے جان کو پیدا کیا. من نار سموم، سموم وہی لو، اس سموم کی جو آگ ہے اس آگ سے پیدا کیا اللہ نے. اب اس کی کیا کیفیت اور کیا طریقہ ہے، یہ کہاں ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ کی مخلوقات کو، ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. لیکن قرآن میں یہ صراحت ہے. دوسری جگہ پر ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. اللہ نے جان کو پیدا کیا ایسی آگ سے جس کے اندر دھوئے کی بھی آمیزش ہے. جیسے انسان کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. جیسے انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، ایسے ہی ان جان کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ تو ہے. اب اس جان کی جتنی اولاد ہے یہ سب جن ہے. پہلے کون سی مخلوق وجود میں آئی؟ آدمی یا جنات؟ جنات پہلے وجود میں آئے ہیں، آدمی بعد میں وجود میں آئے ہیں. آدم علیہ السلام کا وجود بعد میں ہے. اور جان آدم علیہ السلام سے بہت پہلے پیدا کر دیے گئے ہیں. کتنا پہلے پیدا کیے گئے اللہ جانے کتنا پہلے پیدا کیے. قرآن کریم میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ پہلے یا یہ پہلے، ایسی تقدیم و تاخیر نہیں ہے، مگر حدیث شریف میں یہ مسئلہ ہے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ اس زمین پر آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات اس زمین پر بستے تھے. اور جب جنات نے اس زمین کو شر و فساد سے بھر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان جنات کو جزیروں میں سکیڑ دیا اور جزیروں میں انہیں بند کر دیا، اور باقی ساری زمین خالی کر لی گئی، اور اس زمین میں آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی اولاد بسی. یہ حدیث شریف میں مضمون ہے. اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس پوری زمین پر جنات بستے تھے. شیطان کیا ہے؟ شیطان کے معنی ہے سرکش. سر، یہ سر، اور کش کے معنی کھینچ لینا. سرکش، سرکش سمجھو. کبھی ہل چلایا ہے؟ کبھی ہل چلایا ہے؟ ہل میں ایک جوا ہوتا ہے، اس کو گجراتی میں کہتے ہیں جویت. جویت سمجھو. ہل ہوتا ہے، ہل جس میں بیل باندھے جاتے ہیں، تو اس ہل کے اوپر کے کنارے پر ایک لمبی سی لکڑی ہوتی ہے جو دونوں بیلوں کے کندھوں پر رکھی جاتی ہے، اس کو جوا کہتے ہیں، جویت کہتے ہیں. تو جب حالی یعنی وہ نوکر جو ہل چلائے گا، جب وہ بیل لے کر ہل پر پہنچتا ہے تو ایک بیل کو یوں دائیں طرف گھماتا ہے اور ایک بیل کو ادھر گھماتا ہے. جب دونوں بیل کھڑے ہو گئے تو وہ جوا یوں اٹھاتا ہے. تو جو شاندار بیل ہے وہ ایک دم اندر سر گھسا کر کے یوں اٹھا لے گا. یہ تو ہے سر افغندگی، اس نے سر ڈال دیا اور جوا اپنے اوپر لے لیا. اور بدماش بیل ہے تو یوں ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹے گا، وہ کہے گا لے، وہ اور پیچھے ہٹے گا. یہ ہے وہ سرکشی، یہ ہے وہ سرکشی. تو اب وہ ایک نے تو اٹھا لیا، اب ایک ہاتھ سے پکڑے اس کی رسی پکڑے جھٹکا دے گا. آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس نے جوئے رکھ کر ڈنڈا لے کر دے ڈنڈا.
اب بھی لے لیا تو ٹھیک ہے، اب بھی نہیں لیا تو پھر جائے گا بوچر کے یہاں، کسائی کے یہاں، سلوٹر ہاؤس جائے گا. کیوں؟ اس کس کام کا یہ بیل؟ تو انسانوں میں سے بھی ایک تو وہ انسان ہے کہ ان کے سامنے اللہ نے شریعت اور دین پیش کیا، انہوں نے فوراً سرف گندگی سر ڈال کر کے اس دین کو قبول کر لیا. یہ تو ہے مسلمان. لفظ اسلام کے معنی ہی یہی ہے. لفظ اسلام کے معنی ہے سر افگندگی، سر ڈال دینا. جو اللہ کا دین آیا، اللہ کی شریعت آئی، اللہ نے مکلف بنایا، اللہ کی طرف سے رسپانسبلٹی آئی، انہوں نے فوراً سر ڈال کر کے اس رسپانسبلٹی کو لے لیا. اور ایک بندے وہ ہیں کہ اللہ کا دین آیا، انہوں نے سر کھینچ لیا. ان کو اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں، کبھی آپ بلاؤں میں بھیجتے ہیں، کبھی بیماریوں میں پھنستے ہیں، کبھی نعمتیں دیتے ہیں. جیسے بچہ پڑھنے نہ جاتا ہو تو کبھی دھمکاتے ہیں، کبھی چاکلیٹ دیتے ہیں، ترغیب و ترہیب سے کام لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو کبھی مصیبتوں میں ڈالتے ہیں، کبھی نعمتیں ڈالتے ہیں. اور پھر بھی اگر یہ قابو میں نہیں آیا تو پھر سلوٹر ہاؤس ہے جہنم. اس کے لیے سلوٹر ہاؤس ہے جہنم. اب اس کے علاوہ اور کوئی جگہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ سلوٹر ہاؤس جائے گا. تو یہ جو انسان ہے، یہ جو سر کھینچنے والا انسان ہے، یہ سرکش، شیطان کے معنی ہے سرکش. لفظ شیطان، شیطنا عربی کے اس لفظ کے معنی ہے سرکشی کرنے والا. اس کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں. شیطان صرف جنات میں نہیں ہے، شیطان انسانوں میں بھی ہیں. قرآن کریم میں 2 جگہ پر یہ مضمون ہے. ایک تو چھوٹی سی صورت ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ان شریروں سے اور شیطانوں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور وسوسے ڈال کر بھگ گئے. شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے، خناس مانے چپکے سے بھاگ گئے. اور یہ وسوسے ڈالنے والے کون ہیں؟ من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں اور لوگوں میں سے بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں. یہی وسوسے دلوں میں ڈالنے والے یہی جو شیطان ہے، اور یہ دلوں میں وسوسے ڈالنے والے جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اس سے زیادہ سری آیت پاک آئی ہے، شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. شیاطین الانس والجن، انسانوں میں کے شیطان اور جنات میں کے شیطان، یوحی بعضهم الی بعض، بعض کی طرف وحیاں بھیجتے ہیں. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، چکنی چپڑی باتوں کو وہی بھیجتے ہیں. کیوں؟ تاکہ دھوکے میں ڈالے دوسروں کو. اس آیت کریمہ میں صراحت ہے کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جنات میں سے بھی شیطان ہے. تو اب دیکھو، جنات ایک الگ مخلوق ہے، جیسے انسان اور آدمی ایک مخلوق ہے، ایسے جان اور جنات ایک الگ مخلوق ہے. اور شیطان انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی. انسانوں میں سے مسلمان شیطان نہیں ہو سکتا، استغفر اللہ. مسلمان شیطان کیسے ہوگا؟ وہ سرکش تھوڑی ہے. ایسے جنات میں سے جو مسلمان جنات ہیں وہ شیطان، توبہ وہ شیطان نہیں ہو سکتے. مسلمان جنات میں جو مسلمان جنات ہیں وہ شیطان نہیں ہو سکتے. ان میں جیسے انسانوں کے اندر بدماش شریر کافر انسان جو شیطان ہے، ایسے ان جنات میں بھی بدماش شریر کافر جو جنات ہیں وہ شیطان ہے. اس کے بعد یاد رکھو کہ ایک شیطان ہے سارے شیطانوں کا گرو گھنٹال. ایک شیطان ہے تمام شیطانوں کا گرو گھنٹال، اس کا نام ہے ابلیس. یہ ابلیس اس کا نام نہیں ہے، یہ اس کا لقب ہے. اور اس کا اصل نام تو ہے عزازیل. اس کا اصل نام تو ہے عزازیل اور لقب اس کا ہے، سرنیم کہہ لو، اس کا لقب ہے ابلیس. وہ جنات میں کا ایک پروپر پرسن ہے. جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں فرعون ایک خاص آدمی ہے، نمرود ایک خاص آدمی ہے، قارون ایک خاص آدمی ہے، شداد ایک خاص آدمی ہے. جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک خاص آدمی ہے، ایسے ہی جان کی اولاد میں یہ ایک خاص پرسن ہے جس کا نام ہے عزازیل اور جس کا لقب ہے ابلیس. یہ وہ خاص آدمی ہے جس نے سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیا تھا اور اسی کو قیامت تک کی مہلت ملی ہے. فقط اسی کو قیامت تک کی مہلت ملی ہے. اور بقیہ جتنے جنات ہیں
چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، وہ جیسے انسان مرتے جیتے مرتے جیتے مرتے جیتے، ایسے وہ بھی مرتے جیتے پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، اسی طرح سے سلسلہ ان کے یہاں بھی چل رہا ہے۔ اور جیسا ہمارے یہاں کھانا پینا، نکاح، شادی، بچے، یہ سب سلسلہ ان کے یہاں بھی ہے۔ البتہ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ ہماری عمریں آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کی تھی، پھر دوسرے نمبر پر نوح علیہ السلام آئے تو ان کی عمر 1300 سال کی تھی، پھر اور اس سے نیچے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا لڑکا پیدا ہوا ہے وہ 120 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ 120 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 7 لڑکے تھے، سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام، پھر دوسرے اور لڑکے 6 لڑکے اور پیدا ہوئے ہیں، کل 7 لڑکے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے۔ غرض یوں عمریں گھٹتی چلی آئی، اور گھٹتی گھٹتی اب 60 اور 70 میں آ گئے ہم، یا 50 تک آ گئے۔ جنات میں اتنی نہیں گھٹی، ان کے یہاں اب بھی 1000 1500 بلکہ 2000 سال کی عمریں جنات میں ہو رہی ہے۔ اس وقت تک ان کے یہاں اتنی عمریں ہیں، 1000 سال کے بھی جنات موجود ہیں، 1500 سال کے بھی جنات موجود ہیں، تو ان کے یہاں عمریں ابھی اتنی نہیں گھٹی، گھٹتے ہیں لیکن اتنی نہیں۔ اور شروع میں جو جان تھے ان کی تو بہت لمبی عمریں تھی، سانپ جتنی۔ سانپ کی عمر جانو کتنی ہوتی ہے؟ سانپ کو عربی میں کہتے ہیں حیتن، حیتن کے معنی زندہ، الائیو۔ اس کا نام حیتن کیوں ہے؟ اس لیے اس کا نام حیتن ہے کہ سانپ کبھی اپنی موت مرتا ہی نہیں۔ سانپ کہتے ہیں ابھی اپنی موت نہیں مرتا ہے، کوئی حادثے سے مرے، کوئی مار ڈالے، کوئی بات ہو جائے تو مرے گا، باقی 1000 سال ہو جائیں تو نہیں مرے گا، 2000 سال ہو جائیں تو نہیں مرے گا، اپنی موت وہ مرتا ہی نہیں۔ اتنی لمبی اللہ نے سانپ کو زندگی دی ہے، اسی لیے عربی میں اس کا نام ہی حیتن ہے۔ حیتن مانے الہی، زندہ۔ اب یہ صحیح ہے یا غلط اللہ جانے، تو لطیف ہیں۔ تو جتنی سانپ کی جتنی لمبی زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی ان جنات کی تھی شروع میں، لیکن اب گھٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کی عمریں کم ہوئی ہیں، اور 1000 سال 1200 1500 سال تک کے جنات کی موجود ہیں، اب بھی ہیں۔ یہ جو جنات ہیں یہ بھی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے جنات کی انسانوں کی طرف اصل مبعوث ہوئے ہیں، ان جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی طرف کوئی مبعوث نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی تو شکل ہی اطاعت والی ہے، ان کو نبوت کی اور کتاب ہدایت کی ضرورت ہی نہیں۔ اور فرشتوں کے علاوہ زمین پر یہ کبوتر ہیں، اور یہ فاختہ ہیں، اور یہ طوطے ہیں، اور یہ بھینسیں ہیں اور گائیں ہیں، ان کی طرف کون نبی؟ ان کو بھی نبوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو بھی ایک خاص مینر پر اور طریقے پر اور ایک نہج پر پیدا کر دیا گیا ہے، وہ اللہ سے سرکشی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تمام مخلوقات، ان کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے، جیسے فرشتوں کو نبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ وہ اطاعت کے خاص انداز پر پیدا کیے گئے ہیں۔ ایسی یہ ساری مخلوقات اطاعت کے خاص انداز پر پیدا کی گئی ہیں، اور انسان اور جنات ان میں ایک اختیار رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی ویل اور مرضی سے چاہیں تو اللہ کی اطاعت کریں اور چاہے تو نافرمانی کریں، اس لیے ان کو نبوت اور ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب تک انسان وجود میں نہیں آیا تھا تب تک جنات کے اندر ہو سکتا ہے کہ جنات ہی کے اندر پیغمبر آتے ہوں، کیونکہ ان کو بہرحال ہدایت کی ضرورت ہے۔ لیکن جب سے انسانوں میں ہدایت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ان جنات کو انسانوں کے تابع کر دیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور کے زمانے تک کسی جنات میں کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے آتے ہوں گے ان میں، لیکن جب سے آدم علیہ السلام وجود میں آ گئے اس وقت سے تمام جنات انسانوں کے تابع کر دیے گئے۔ اور جتنے مذاہب ہمارے انسانوں میں پائے جاتے ہیں، ایسے ہی مذاہب ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جنات میں بھی ہندو بھی ہیں، جنات میں عیسائی بھی ہیں، جنات میں پارسی بھی ہیں، سب اس میں ہوتے ہیں۔ تو غرض بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی دو مخلوق ہیں، جان اور یہ۔ تو ابلیس، وہ جو ایک خاص آدمی تھا ابلیس، اس کو ہمیں قیامت تک کی مہلت ملی، وہ نہیں مرتا، بس وہ اکیلا نہیں مرتا، اور باقی سب جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں۔
اور ایسے شیطان کے کتنے ہیں؟ کروڑوں اربوں خربوں ہیں شیطان. یہ سب چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں اور ان کا سب کا گرو گھنٹال مہا گرو ہے. اور یہ سب چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں. یہ جنات میں سے بھی شیطان ہے اور انسانوں میں سے بھی یہ شیطان ہے. اور یہ پوری پارٹی ہے جو انسانوں کو اور جنات کو گمراہ کرنے کا کام مسلسل کر رہی ہے.